بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آغا محمود الحسن لودھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں سچی کھری سیاسی باتوں پر ویلاگ کرتا ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ گزشتہ 6 ماہ سے ایک سٹوری، ایک کہانی مختلف زاویوں سے ٹاپ سٹوری ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے ویلاگرز اس کو مختلف سورس، ذرائع انفارمیشن اور اینگل سے ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ تک اپنے خیالات یا حالات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سٹوری بلا ٹرکاں والا ٹیپو، ٹرکاں والا امیر بلاش، ٹرکاں والا اور ان کے مد مقابل یا مخالف تیفی بٹ، گوگی بٹ، اور اس دوران جو یہ آگ بھڑکی گزشتہ 12-14 سال بعد ایک کردار جسے لوگ احسن شاہ، غدار، منافق یا یار مار کے حساب سے یاد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کرداروں پر، ان دو خاندانوں کی درینہ دائمی دشمنی پر کچھ بات کروں یا اس موضوع کو زیر بحث نہ ہوں، دونوں خاندانوں کے لیے، وہ جو اپنے چشم و چراغ لختے جگر لٹا چکے وہ، اور دوسرا وہ جنہوں نے کسی کے گھر اجاڑے، چشم و چراغ لختے جگر چھینے، کاٹے یا لوٹے، ان کے لیے بحیثیت انسان یہ میرا پیغام ہے ان دونوں کے لیے: دشمنی عظمت انسانی کو کھا جاتی ہے، دشمنی عظمت انسانی کو کھا جاتی ہے، لطف تو جب ہے کہ دشمن بھی بنے تیرا سجن۔ ناظرین، شہر لاہور، زندہ داران لاہور میں دو خاندان، دو گروہوں، دو گروپوں کی اس خون ریز لڑائی میں جہاں ماؤں نے اپنے لختے جگر، نور نظر، اپنے لال لٹائے، وہاں بیویوں نے اپنے سروں کے تاج بھی گنوائے۔ اور اگر اس پر گہرائی سے غور کریں تو ایک اور چیز کہ بچوں نے اپنے شجرے سایہ دار بھی کٹوائے۔ ناظرین، یہاں ایک بات بہت غور طلب ہے، جو میرا سوال بھی آپ سے وہ یہ کہ کسی کو مارنے یا مروانے کے بعد کسی کے پاس کوئی ایسا اتھینٹک ثبوت، کوئی ایسی اتھینٹک رائے، کوئی ایسا اتھینٹک اجازت نامہ ہے کہ کسی کو مارنے یا مروانے کے بعد مارنے یا مروانے والے کی زندگی بڑھ جاتی ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں، اس کو دائمی ضروریات زندگی میسر آئیں گی، وہ تا مرگ یا روز محشر تک وہ اسی طرح جوان اور زندہ رہے گا؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ ایک لائن ہے، ایک جملہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ اگر یہ سچ ہے، اس کی صداقت کو آپ تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو پھر یہ مانے کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس نے کسی کو مارا وہ بھی، جس نے کسی کو مروایا وہ بھی، جس نے جس حال میں کسی کی جان لی، وہ طبعی طور پہ مرے یا حادثاتی طور پر مرے یا اسی طرح قتل ہو، مرنا تو اس کو لازم ہی ہے۔ تو پھر میرا یہ سوال ہے، ان ساری قتل و غارت گری کے بعد حاصل کیا ہے؟ ناظرین، اس گینگ وار سے پہلے میں بھی بحیثیت اسٹوڈنٹ لیڈر طلبہ گینگ وار سے گزر چکا ہوں۔ ایک کردار احسن شاہ جیسا جو میرے ساتھ بھی پیش آیا، وہ کردار احسن شاہ جیسا ہے۔ خیر، احسن شاہ دنیا سے چلا گیا، جو اس نے بویا وہ اس نے کاٹا، پاک پروردگار سب کی مغفرت کرے۔ میرے ساتھ احسن شاہ کا کردار ادا کرنے والے میں سے کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں۔ میری دعا ہے کہ پاک پروردگار ان کو صحت تندرستی دے، دنیا کی آسائش دے، دنیا کی دولت سے مالا مال کرے، لیکن ایک کسک، ایک سوچ، ایک ملال ان کو دلی طور پر کروتتا رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ دشمنی عظمت انسانی کو کھا جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری گینگ وار میں
55 के करीब लड़के इनकाउंटर और गैंग वार में दुनिया से गए, शहीद हुए, मारे गए या कत्ल हुए। सबसे पहला लड़का 1987 में जाहिद बलोच, जो गवाल मंडी का रहायशी था, उसके वालिद इमाम मस्जिद थे साइंस कॉलेज इकबाल टाउन में, उसको फायर लगा। सजाद साबरी साहब के वो कंधों पर बैठा था। सजाद साबरी साहब की गुज़श्ता दिनों वफात हुई, इंतकाल हुआ है, पाक परवरदिगार उनको भी जन्नत में आला मकाम अता करे। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। 55 के करीब लड़के मैंने आपको बताए हैं, और 5 से 7 लड़के जो हैं नामी ग्रामी पुलिस इनकाउंटर में मारे गए, जिनमें सबसे पहले नदीम पोपा लोहारी का, उसके बाद मलक मतलूब इछरे का, उसके बाद आगा नबीद इछरे का, उसके बाद असद प्रिंस, उसके बाद सनाउल्लाह गुज्जर मरहूम, और उसके बाद आतिफ चौधरी मरहूम, जिसे हम शहीद कहते हैं। नाज़रीन, अब मैं आता हूं उस तरफ कि जिस इशू को, जिस कहानी को मैंने डिस्कस करना था, टीपू ट्रक्का वाला, बिल्ला ट्रक्का वाला, अमीर बलाश ट्रक्का वाला, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट। एक खानदान जो बज़ाहिर बहुत मजलूम नजर आता है, वो अपना बहुत कुछ लुटा बैठा है। बकौल तीफी भट्ट साहब के कि वो मंशियात फरोश खानदान है, ये उनका जाती किरदार है। ये वो जाने या उनका रब जाने आपके साथ क्या ऐसा मामला या किरदार था जो बार बार उनके कत्ल में आपका नाम आता रहा, और आप भी हर कत्ल के बाद रुपोश होते रहे। आप या कोई और वो जुर्रतमंद नहीं, बहादुर नहीं, शुजात वाला नहीं है, वो अना में, मैं में डर कर मर गया है। ये सोचने वाली बात है। अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क के उन निगहबानों का जो कड़कती धूप में, ठठकती रातों में, धुंधो तेज आंधियों में मेरा और मुल्क कौम की इज्जत और वकार का परचम लिए सरहदों पर चराग रोशन की तरह रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।